خانہ کعبہ کی تعمیر پر میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ 5 دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی تعمیر جو اس کی ہوئی ہے وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آسمان پر تو بیت المعمور تھا، جگہ تھی، انہوں نے زمین پر اللہ تعالیٰ سے اس بات کا کہا کہ مجھے کوئی اللہ کا گھر ہو، مرکز ہو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو جہاں خانہ کعبہ ہے یہاں پر بیت اللہ بنانے کا حکم دیا، انہوں نے بیت اللہ بنایا۔ یہ پہلی تعمیر تھی خانہ کعبہ کی، اور یہ عین اس بیت المعمور کے نیچے بنایا گیا جہاں پر اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، اس سیلاب میں ساری دنیا ڈوبی تھی، خانہ کعبہ بھی اس میں ڈوب گیا تھا اور اس کے آثار مٹ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ جل شانہ نے پھر دوسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، دیکھیں ابراہیم نے، قرآن کہتا ہے بنیادوں سے اس کو اٹھایا، مطلب بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ جبرائیل امین نے آ کر باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ انہی بنیادوں کے اوپر کی عمارت چلی گئی تھی، زمین بنیادیں موجود تھیں، تو کہا کہ ان پر آپ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کھڑی کریں۔ تو انہوں نے دوبارہ سے اس کے اوپر تعمیر، اپنے بیٹے، قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ باپ بیٹے نے، ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تیسری تعمیر جو ہے وہ یہ ہے جس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی 40 سال کی عمر، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے۔ اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی تھی کہ یہ موجودہ تعمیر جو تھی اس وقت کی، وہ انتہائی بوسیدہ ہو گئی تھی، اور بالکل اس کی اینٹیں گر رہی تھیں اور دیواریں بھی، اور اس میں قریش خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے تھے، اور بہت ان کے ہاں تعظیم تھی خانہ کعبہ کی اس معنی میں، لیکن اب ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس کو نیا بنائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ آپس میں بیٹھے اور مشورہ کیا، وہیں دارالندوہ کے اندر تو طے ہوا کہ تعمیر نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ قریش یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، اس میں جو ہے وہ کسی بدکار عورت کی کمائی نہیں لگے گی، اس میں اس قسم کی۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس بھی ایک حرام کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے، اس کی ان کو کمائی آتی تھی، تو اس قسم کی بدکاری کا پیسہ اس کے اندر نہیں لگے گا، یہ صرف حلال تجارت کے پیسوں سے لگے۔ لوگوں نے اتفاق کیا، ان کا بالکل صحیح، اللہ کا گھر، اس کو ایسے ہی بننا چاہیے۔ تب انہوں نے اس کی جو قبائل تھے قریش کے، ان پر خانہ کعبہ کے مختلف حصوں کو تقسیم کر دیا کہ شمالی جانب کی اتنی دیوار فلانا قبیلہ بنائے گا، اور جنوبی طرف کی اتنی دیوار فلانا قبیلہ بنائے گا، اور دروازے سے یہاں تک یہ لوگ بنائیں گے، سب پر اس طرح اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اچھا، اسی زمانے میں کوئی جہاز کی خبر آئی کہ جدہ کی بندرگاہ کے آس پاس کہیں پر ایک بحری جہاز ٹوٹ گیا، تو ایک یہ ولید ابن مغیرہ گئے اور وہاں سے جا کر اس کے تختے اٹھا لائے کہ اس کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اس سے پہلے چھت نہیں تھی خانہ کعبہ کی، ہم اس طریقے کے ساتھ چھت بنائیں۔ یہ تقسیم تو ساری ہو گئی۔ ایک چیز جو بڑی اٹھی اس میں کہ خانہ کعبہ کو شہید کیسے کیا جائے، اس تعمیر کو گرایا کیسے جائے، یہ ڈرتے تھے اس سے۔ اور تو کہا کہ کدال کون مارے گا، پہلی گینتی کون لگائے گا، پہلا کو، تو کوئی بھی اس کے لیے آسانی سے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ولید ابن مغیرہ مشہور سردار ہے، اگر آپ اس کو نہیں جانتے یا اس کا نام نہیں سنا تو اس کے نامور بیٹے صاحب اکمال صحابی رسول، جنیل صحابی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، یہ ان کے والد تھے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے پہلا کدال اٹھایا اور ایک دعا کی اور کہا اللہ سے، اللہم لا نرید الا الخیر، کہ اللہ یہ ہم اس کو کدال تو مار رہے ہیں، گرا رہے ہیں، لیکن ہم کسی گستاخی یا توہین یا خانہ کعبہ کی تقدیس خراب کرنے کی نیت سے نہیں، ہم خیر چاہتے ہیں، مطلب ہم اس کی تعمیر نو چاہتے ہیں۔ تو اس نے پہلا کدال تو کہا، سب لوگ سائڈوں پر دم بخود کھڑے تھے، خدا جانے ابھی ولید کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف کدال بڑھائی ہے، لیکن جب اس کو کچھ نہیں ہوا تو پھر باقی لوگ آگے بڑھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی اس تعمیر کو ہٹا دیا، اور جس قبیلے کے پاس جو دیوار تھی اور جتنی جگہ تھی اس نے وہاں اپنے حصے کے مطابق اس کی تعمیر کی۔ تعمیر ہو گئی تو جو
جو اختلاف آیا تعمیر میں تو نہیں آیا، ہر جگہ تقسیم تھی، وہ حجر اسود کی تنصیب کے اوپر آیا کہ اس کو کون نصب کرے گا۔ یہ شرف ہر ایک حاصل کرنا چاہتا تھا، اور قبائلی زندگی میں جیسے ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھ رہا تھا، اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ فخر ہمارے بڑے کو ملے۔ تو اس پہ بات بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اب تلواریں نکلیں گی خانہ کعبہ کے اندر اور یہاں خون بہے گا۔ تو اتنے میں کسی نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ چلو آج بات ٹال دو، آج بہت گرما گرمی ہو گئی، کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا تو بس وہ یہ کام کرے گا۔ سب نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا۔ یہ عزت اور یہ شرف اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں رکھا تھا، اس لیے صبح جب سب سے پہلے آپ داخل ہوئے تو سب نے جب پتہ چلا لوگوں کو تو سب نے کہا کہ یہ تو وہ امین ہے اور یہ تو وہ صادق ہے، اور اس کے اوپر راضی، ان سے زیادہ مناسب آدمی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فہم و فراست سے بھی نوازا تھا، اور آپ اس تاریخی موقع پر یہ چاہتے تھے کہ سارے قریش کے قبائل اس شرف میں اور اس عزت میں شریک ہوں، اس لیے آپ نے کہا کہ اس حجر اسود کو، اس پتھر کو ایک چادر کے اوپر رکھیں، اور چادر کے کونے ہر طرف سے قبائل قریش کے سردار اٹھائیں، سب مل کر اٹھائیں اور اس کو وہاں تک لے کر آئیں جہاں سے اس کو نصب کرنا ہے، تاکہ سب شریک ہو جائیں اس کو اٹھانے میں، جو سب کچھ اس کی بارے میں حساسیت تھی۔ تو سب نے اس کو اٹھایا، اور جب اس جگہ تک اس کو اونچا کر دیا جہاں سے اس کو اٹھا کر لگانا تھا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور اس کو اپنی جگہ کے اوپر لگایا۔ تو یہ تعمیر کعبہ جو ہے تیسری دفعہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس میں خانہ کعبہ ہوئی، تو قریش کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اور چوتھی تعمیر جو خانہ کعبہ کی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، اور حضرت زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے ان کے بیٹے تھے، اور حضرت اسما کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس خانہ کعبہ کو دوبارہ اثر نو بنایا تھا، اور پھر پانچویں دفعہ اس کو حجاج ابن یوسف نے، اس نے خانہ کعبہ کی پانچویں تعمیر کی ہے۔ اس کے بعد مرکزی عمارت جو ہے خانہ کعبہ کا ڈھانچہ جو ہے وہ کم و بیش ایسے ہی کھڑا رہا ہے، البتہ اس میں مثلا ابھی جو آپ نے سنا ہوگا آج 25-30 سال پہلے جو تعمیر کعبہ کے نام سے ہوا، تو وہ اس میں کہا گیا کہ یہ ایک ایسے طریقے کے ساتھ اس میں سے مثالہ نکال کھڑی اینٹوں کے اندر اس میں اور مثالے کو بھرا گیا، یعنی یہ جو موجودہ تعمیر ساری ریموو نہیں کی گئی تھی، بلکہ اسی کھڑی تعمیر کی کچھ جگہوں کو ٹھیک کیا گیا تھا، اور اس میں کچھ اینٹوں کے درمیان ایک خاص طریقے کے ساتھ مثالہ، تازہ مثالہ جو ہے وہ پہنچایا گیا تھا۔